الفاتحة. السلام عليكم. والصلاة والسلام على رسول الله سيد الأولين والآخرين. مدد يا رسول مدد يا سادات أصحاب رسول مدد يا شأن دستور ولا شاء الله فاز داستان شاء محمد نازم حفان مدد طريقات مع الصحبة والخير في الجامعية. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کلوا واشربوا ولا تسرفوا. اللہ عز و جل کہتا ہے کہ کھائیں اور پئیں لیکن ضائع نہ کریں. آج کل کا وقت یہ دکھاتا ہے کہ ضائع کرنے سے کھانے کی کمی ہوتی ہے، رزق چلا جاتا ہے اور آپ اس کو ڈھونڈ نہیں سکتے. دنیا کی حالت ابھی ایسی ہی ہے. ہم خبریں دیکھ رہے ہیں کہ چاروں طرف کمی ہے. یہ اس لیے ہے کیونکہ لوگ کھانے کی قدر نہیں کرتے. انہوں نے اس کو ضائع کیا اور پھینک دیا. وہ اس کو کھاتے نہیں ہیں، تھوڑا سا کھاتے ہیں اور باقی پھینک دیتے ہیں. اور پھر وہ پوچھتے ہیں کہ ایسے حالات کیوں ہیں؟ یہ اللہ کی مرضی ہے. اگر اللہ چاہتا ہے تو وہ ہر چیز میں برکت دیتا ہے، اگر وہ نہیں چاہتا تو وہ برکت اٹھا لیتا ہے، اور جب وہ اس کو واپس لیتا ہے تو پھر یہ بیکار ہو جاتا ہے. کوئی بھی چیز بنا برکت کے بیکار ہے. اس دنیا میں ہر کسی کے لیے برکت ہے. اگر برکت نہیں ہے تو کوئی کچھ نہیں ڈھونڈ سکتا. کافر ہیں جو اللہ کو نہیں جانتے اس دنیا میں. وہ کہتے ہیں کہ ایسا کیسے کہ وہ ہمیں بھی رزق دیتا ہے. انہیں رزق ملتا ہے اچھے لوگوں کے احترام میں. اولیاء کا ایک مجمع ہے. ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کے بارے میں بہم ترزقون بہم تمترون بہم تنصرون. اللہ عز و جل ان کے چہروں کے احترام میں ہمیں رزق دیتا ہے. وہ ان لوگوں کے احترام میں ہمیں بارش بھیجتا ہے اور لوگوں کو فتح دیتا ہے ان چہروں کے احترام میں. اس لیے ہمیں دھیان دینا ہے کہ ہم ضائع نہ کریں. وہ کہتے ہیں کہ ابھی کمی ہو جائے گی. اگر آپ ضائع نہیں کریں گے تو یہ کافی ہوگا. یہ آپ کے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی کافی ہوگا. یہ ایسا ہے جیسے نوح علیہ السلام کے وقت میں ایک واقعہ ہوا. اس کی ایک کہانی ہے. اس دوران لوگ بڑے ہوا کرتے تھے اور ان میں سے صرف ایک ہی بچا تھا نوح علیہ السلام کے وقت میں. ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ پہاڑ جیسا پڑا تھا. وہ سب جگہ گیا اور اس نے کھانے کو مانگا، لیکن وہ مطمئن نہ ہوا کیونکہ اس کا بدن بڑا تھا. نوح علیہ السلام آئے اور اس انسان نے کہا کہ مجھے کھانا کھلائیں. نوح علیہ السلام نے فرمایا ہم ایک کشتی بنا رہے ہیں، ہمیں لکڑی چاہیے اس کو پورا کرنے کے لیے. تو اس نے کہا کہ اگر میں آپ کے پاس یہ لے آؤں تو کیا آپ مجھے مطمئن کر دیں گے؟ نوح علیہ السلام نے فرمایا بالکل. تو وہ انسان بہت ساری لکڑیاں لے آیا جو کہ اس کشتی کے لیے کافی تھی جو نوح علیہ السلام بنانا چاہ رہے تھے.
نوح علیہ السلام نے 3 روٹیاں بنائی اور اس کو دے دی. بالکل وہ اس کے لیے چنوں کے برابر بھی نہیں تھی. تو انہوں نے بولا یہ لیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں. تو اس انسان نے کہا کہ میں نہیں پڑھوں گا. بسم اللہ سے برکت آتی ہے، لیکن اس انسان نے پڑھنے سے منع کیا. تو نوح علیہ السلام نے بولا اس کو پڑھیں اور پھر دیکھیں کہ تم کیسے بھر جاتے ہو. وہ کافر تھا، اس نے یقین نہیں کیا. تو اس بارے میں بحث کرتے ہوئے کہ پڑھیں یا نہ پڑھیں، تو نوح علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تم کیا نہیں پڑھو گے؟ تو اس نے بولا میں بسم اللہ الرحمن نہیں پڑھوں گا. تب نوح علیہ السلام نے بولا کہ اب اس کو کھائیں. تو انہوں نے اس انسان کو یہ پڑھا دیا، تھوڑا اسے مشکل میں ڈال کر. تو اس انسان نے وہ روٹی کھائی اور تیسری روٹی نہیں کھا پایا. اس انسان نے 2 روٹیاں کھائی اور تیسری نہیں کھا پایا کیونکہ اس کا پیٹ بھر چکا تھا. تو اس انسان نے بولا آپ نے مجھ پر جادو کیا ہے، میں یہ قبول نہیں کروں گا. تو اس نے وہ لکڑیاں اٹھائیں جو وہ لایا تھا اور ان کو چاروں طرف پھیلا دی اور چلا گیا. بچی ہوئی لکڑیوں سے نوح علیہ السلام نے وہ کشتی بنائی. جب برکت ہوتی ہے تو یہ مطمئن کرتی ہے. بنا برکت کے انسان پوری دنیا لے سکتا ہے، اس کے لیے کافی نہیں ہوگی. اس لیے ابھی ہماری حالت ایسی ہے کہ اگر ہم ضائع نہ کریں تو اللہ کی مرضی سے کمی نہیں ہوگی، لیکن اللہ ہماری حفاظت فرمائے. جاہل لوگ غریبوں کا رزق روک رہے ہیں جس سے کہ وہ زیادہ کمائیں. انہیں لگتا ہے کہ ان چالاکیوں سے وہ زیادہ پیسہ کما سکتے ہیں، لیکن جو پیسہ وہ اس طرح کمائیں گے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا ان کے لیے، وہ اس کو کھا نہیں سکتے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ ایسے پیسے کمائے گا اور کھائے گا تو اللہ ایسا کر دے گا کچھ کہ وہ اس کو نگل ہی نہیں پائے گا، کیونکہ وہ دوسروں کا رزق روک رہا ہے اور دوسروں کا رزق روک کر وہ خود کا پیٹ بھرنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ اس کو کھا نہیں پائے گا. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اللہ لوگوں کو عقل فکر عطا فرمائے اور ان کو قابو میں رکھے جس سے کہ وہ کمانے کے چکر میں کھو ہی نہ بیٹھے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں برکت عطا فرمائے انشاءاللہ. ومن اللہ توفیق. الفاتحہ.